رب لم یزل نے آپ کو اور اس فقیر کو اس قابل سمجھا، باوجود ہماری کوتاہیوں کے، باوجود ہماری خطاؤں کے، باوجود ہمارے گناہوں کے، باوجود ہماری سیاہ کاریوں کے، باوجود ہماری عملی کوتاہیوں کے، اللہ نے ہم پر رحمت کے دروازے بند نہیں کیے، اللہ نے ہماری زبانوں کو خاموش نہیں کیا، بولنے کی طاقت دی کہ باوجود گناہوں کے چاہو تو سبحان اللہ کہو قبول کروں گا، باوجود خطاؤں کے چاہو تو درود و سلام پڑھو قبول کروں گا، باوجود گناہوں کے میرے در پہ چل کر آؤ نماز پڑھو قبول کروں گا۔ تو یہ احسان اس مالک کے ہیں، اس نے ہمیں اس لائق سمجھا۔ آج اس دور پر فتن میں ہم اگر یہاں پہ موجود ہیں، بات نبی کی چل رہی ہے، بات نبی کی جا رہی ہے، بات نبی کی سنی جا رہی ہے، بات نبی کے صحابہ کی ہو رہی ہے، بات نبی کے اہل بیت کی ہو رہی ہے، کمال ہمارا نہیں، احسان رب کا ہے کہ اس کے احسان کے نتیجے میں زندگی کے یہ لمحات نبی کے کھاتے میں لگے۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر۔ اس کا احسان شکر کرو آپ کسی سائیکل گراؤنڈ میں اس وقت نہیں، شکر کرو آپ اس وقت کوئی مجرا نہیں دیکھنے گئے ہوئے، شکر کرو رات کے اندھیرے میں آپ چوری کے لیے نہیں نکلے، شکر کرو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں شراب کا جام نہیں، شکر کرو آپ کے ہاتھوں میں اس وقت بھنگ کا پیالہ نہیں، شکر کرو ہوش میں بیٹھے ہو، نیک محفل میں بیٹھے ہو، نیک سوچ لے کے بیٹھے ہو، نیک نظریہ لے کے بیٹھے ہو، نیک ذکر سننے آئے ہو، نیک ذکر کر رہے ہو، پاک ذہن کے ساتھ بیٹھے ہو، پاک ہستیوں کی بات کرنے اور سننے کے لیے آئے ہو۔ یہ کرم اس رب کا ہے، اس نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ ہم نبی کی بات کریں اور ہم نبی کی بات کر کے پھر اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ کہہ کے اللہ کا شکر کریں، اور کیوں نہ کریں، اس رب کا ہی تو شکر ہے کہ اس نے ہمارے حصے میں وہ پیغمبر لکھا ہے جس پیغمبر کو اللہ رب العزت نے بنایا سب سے پہلے ہے، بھیجا سب سے آخر میں ہے۔ ہمارے نصیب میں وہ پیغمبر لکھا ہے جس پیغمبر کو بھیجا سب سے آخر میں ہے، بنایا نبیوں کا امام ہے۔ ہمارے مقدر میں وہ پیغمبر لکھا ہے جو آیا سب سے بعد میں ہے، نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے۔ ہمارے نصیبے میں وہ پیغمبر لکھا ہے جس پیغمبر کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ملے گا۔ ہمارے نصیبے میں وہ پیغمبر لکھا ہے جس پیغمبر کو حوض کوثر دے کے پھر دنیا کو پیغام دیے، اس نبی کے حوض سے تم بھی پیو گے، صرف تم نہیں، آدم سے عیسیٰ تک نبی بھی پیے گے۔ ہمارے نصیب میں وہ پیغمبر لکھا ہے جس پیغمبر کے قدموں میں اتنی برکت ہے، مٹی پہ لگ جائے تو قرآن بن جاتی ہے، جس نبی کی اتنی شان ہے، کندھے پہ چادر رکھے قرآن میں تلاوت ہوتی ہے، بدن پہ کپڑا پہنے قرآن میں تلاوت ہوتے۔ شکر کرو اللہ نے آپ کے اور نصیب میں وہ پیغمبر ایمان رکھنے کے صدقے اللہ نے مکہ کے تاجر کو صدیق اکبر بنایا ہے، قاتل بن کے آنے والے کو عمر کی صورت میں عادل بنایا ہے، عثمان کو ذوالنورین بنایا ہے۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں جس نے 7 سال کے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا تو فاتح خیبر بھی بنایا، حیدر کرار بھی بنایا۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس نے عرب کے بادیہ نشینوں کو اتنا ثواب دیا کہ چلتے عرب کی دھرتی کے ہے، ان کے قدموں کا دھڑکا فیصلے سنائی دیتے۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو پیغمبر سراپے رحمت ہے، جو پیغمبر سراپے صداقت ہے، جو پیغمبر عدالت
علامت ہے، جو پیغمبر نبیوں کا سردار ہے، جو پیغمبر نبیوں کا سالار ہے، جو پیغمبر پیغمبروں کا سلطان ہے، جو پیغمبر کائنات کی ہیر ہے، جو پیغمبر ہدایت کی بارش ہے، جو پیغمبر اپنے رحمت ہے، جو پیغمبر کعبہ کی عزت ہے، جو پیغمبر جنت کو تیگوا کرتے، جو پیغمبر کعبہ کو قبلہ بناتے، جو پیغمبر مومنوں کی امید ہے، جو پیغمبر مومنوں کی صفات ہے، جو پیغمبر لیوال حمد کا مالک ہے، جو پیغمبر فوج کوثر کا مالک ہے، جو پیغمبر عالم الواح میں بھی دنیا کی ساری لوگوں سے اعلیٰ تھا، جو پیغمبر عالم دنیا میں کائنات کی ہر چیز جان ہے، جو پیغمبر عالم قبر میں ہمارے لیے یقیناً امید کا مرکز ہے، جو پیغمبر میدان حشر میں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا۔ شکر کرو اس پیغمبر کی امتی ہے جس نے چوروں کو چوکیدار بنا دیا، راہزنوں کو راہبر بنا دیا، بگڑے ہوئے کو سوار دیا، اجڑے ہوئے کو آباد کر دیا۔ ہم اس پیغمبر کی امتی ہے جس نے ماؤں کو ان کا مقام دیا ہے، پاؤں میں جنت رکھ کے بہنوں کو ان کی عزت دی ہے، گھروں میں جا کر رکھ کے بیٹیوں کو زندگی دی ہے، والدین کے لیے رحمت بنا کے ہم اس پیغمبر کے امتی ہے۔ عالم ارواح میں بھی رحمت ہے، عالم حشر میں بھی رحمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، صاحبزادہ مولانا محمد آصف مووی اسیان، نعرہ تکبیر۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو اس نبی کی برکت ہے جس نبی کے صدقے گناہوں پہ پردے ہیں، جس نبی کے صدقے شکلیں سلامت ہیں، جس نبی کے صدقے نسلیں بچ گئی ہیں، جس نبی کے صدقے چہرے مسخ نہیں ہوئے، جس نبی کے صدقے ہم بندر نہیں بنے، جس نبی کے صدقے چہروں پہ گناہ نہیں لکھے گئے، جس نبی کے صدقے گھر کی چوکھٹ پہ جرم کی فہرست نہیں لگتی، جس نبی کے صدقے قیامت والے دن بخشش اور عطا کے فیصلے ہوں گے، ہم اس نبی کے امتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہر نبی پر ایمان ہے، اللہ کا فضل ہے، ہر نبی کا احترام ہے، چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے ہود علیہ السلام ہو، چاہے شیش علیہ السلام ہو، چاہے یعقوب علیہ السلام ہو، چاہے ایوب علیہ السلام ہو، چاہے مسیح علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے اسماعیل علیہ السلام ہو، چاہے روح اللہ ہو، چاہے کلیم اللہ ہو، ہر نبی پر ایمان ہے، ہر نبی کا احترام ہے، ہر نبی کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، پیروی محمد کی ذات کی کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور کے آنے کے بعد اب نبوت صرف حضور کی ہے، اب رسالت صرف حضور کی ہے، اب دین صرف حضور کا ہے، اب شریعت صرف حضور کی ہے، اب آپ کے بعد کسی اور دین، کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دل میں احترام ہر نبی کا ہے، ایمان ہر نبی پر ہے، کیونکہ کوئی انکار نہیں جناب عیسیٰ روح اللہ کی ذات بابرکات کا، نہ ان کی ذات کا انکار کرتا ہوں، نہ حضرت عیسیٰ کے معجزے کا انکار کرتا ہوں کہ جو قبر کے اوپر جا کے فرمایا کرتے تھے قوم بِإِذْنِ اللَّہِ، تو مردہ قبر سے اٹھتا تھا، ہم کلام ہوا کرتا تھا، گفتگو کیا کرتا تھا۔ مجھے کوئی انکار نہیں نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کا، نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا، کوئی انکار نہیں، ایمان رکھتا ہوں جناب عیسیٰ کی ذات پر بھی، ان کی نبوت پر بھی، ان کی رسالت پر بھی، ان کے معجزے پر بھی۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّہِ، تو قبر سے مردہ اٹھتا تھا، گفتگو کرتا تھا، بڑے
بڑے کمال کی بات ہے، بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ جو اٹھ کے بات کر رہا ہے، یہ جب سویا تھا، قبر میں پہنچا تھا، مرا تھا، قبر میں دفن ہوا تھا، تو بولتا ہوا دنیا سے اٹھا تھا، بولتا ہوا مر گیا، مر کے پھر اٹھے، بولنا شروع کر دیے، بڑا کمال ہے۔ لیکن اربوں خربوں صلاۃ و سلام ہو آمنہ کے در یتیم پر، اربوں خربوں صلاۃ و سلام ہو شاہ کونین پر، اربوں خربوں صلاۃ و سلام ہو تاجدار ختم نبوت پر، کہ جن کے کہنے پر وہ بولتا ہے جس کے منہ میں سوال ہی نہیں ہے، جن کے حکم پر وہ بولتا ہے کہ پہلے بولا ہی نہیں کرتا، جن کے کہنے پر وہ حرکت کرتا ہے کہ پہلے حرکت ہی نہیں کیا کرتا۔ بھلا پتھر کبھی بولے ہیں؟ موسیٰ جو اٹھ کے بول رہا تھا، منہ میں زبان تھی، مر گیا، زبان خاموش ہو گئی، جب اٹھا اللہ کے حکم سے زبان بولنے لگ گئی، لیکن جس کو زبان مصطفیٰ نے دی ہے وہ پتھر ہے جو کافر کی مٹھی میں ہے۔ بھلا پتھر کبھی بولا کرتے ہیں، کنکر کبھی بولا کرتے ہیں، کنکر کو زبان دی ہے آپ کے پیغمبر نے، آپ کے نبی نے، آپ کے رسول نے۔ فخر محسوس کیجیے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو پتھر بھی سلام کرتے تھے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی سے چاند سر دوسیاں کیا کرتا تھا، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی ماں کے پیٹ میں تھا تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا، جو نبی ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کا پسینہ خوشبو دیا کرتا تھا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے جانوروں کو بھی زبان دی، درختوں کو بھی زبان دی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، کمالات محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، صاحبزادہ مولانا محمد آصف معاویہ، نعرہ تکبیر۔ میں تو اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے۔ میں اور حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے بقول کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ ہماری کیا اوقات، ہم جتنے بھرم میں ہیں آقا تیرے نالین کا صدقہ ہے، آپ کی نبوت کا صدقہ ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی اوقات، ہماری مردہ جو اٹھ کے بات کر رہا ہے یہ بولتا ہوا سویا تھا نا، بولتا ہوا سویا اٹھ کے بول پڑا، یہ اتنا کمال نہیں، یہ آتا تھا بول پڑا ہے۔ پتھر تو نہیں بولا کرتے تھے، حضور نے حکم دیا کافر کی مٹھی میں بول پڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، بچپن میں ان کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، قضائے حاجت کے لیے پردے کا انتظام نہیں تھا، درخت دور دور کھڑے تھے، حضور نے درختوں کو یوں اشارہ کیا، علماء موجود ہے، اشارہ کیا، درخت حضور کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، پردہ بنا لیا درختوں نے۔ اور پھر جب حضور قضائے حاجت سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فارغ ہوئے تو درخت پھر واپس چل کے اپنی جگہ پر سے۔ تفسیر مظہری میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا ایک خادم بھی ساتھ تھا، حضور آرام فرما ہوئے، اس صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ پہرا دیں، یہ پہرا سنت ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، پہرا سنت ہے۔ آپ سے اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے قرآن پاک میں حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے پیارے پیغمبر لوگوں کے شر سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اس کے باوجود بھی آخر وقت تک حضور نے پہرے کا پورا اہتمام کیا۔ یہ سنت ہے، یہ تقدیر کے خلاف نہیں۔ میں نے ایک جگہ پر فاتح خانی کے لیے گیا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، مجھ سے بحث مباحثہ کرنے لگا، کہتا آپ نے گن مین رکھے ہوئے، گن مین موت کو روک لیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا گن مین اپنی موت کو نہیں روک سکتے، میری کیسے روکیں گے؟ اور کئی بار ایسا ہوا گن مین پہلے شہید ہوا، لیڈر بعد میں شہید ہوا۔
بات سمجھ آئی؟ تو یہ اپنی موت کو نہیں روک سکتے، میری کیسے روکیں گے؟ تو ہنس کے کہتا ہے پھر رکھے کیوں پھر رہے، ضرورت کیا ہے؟ پھر جب پتہ ہے مرنا گولی سے ہے تو ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیں، آپ نے یہ ڈیرا بڑا خوبصورت بنایا۔ کہتا ہاں۔ میں نے کہا اس ڈیرے میں آپ نے دروازے لگوائے ہیں؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا جب تقریر میں لکھا ہے کہ تیرا دودھ بلی نے پی جانا، پھر دروازہ کیوں لگوا رہا؟ کمرے میں دودھ کا کٹورا پڑا ہے، تو جب اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ بلی نے پینا ہے تو پھر دروازہ کیوں لگواتا؟ چھوڑ تقریر پہ۔ کہنے لگا بوا اس پر لوایا بے کتا بلا نہ آوے۔ میں کیا اسانے بھی یہ دروازہ ہے سی میں کہ کوئی کتا بلا نہ آوے، جیڑا آوے پوج کے آوے، بان چھوڑ کے آوے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، قرآن کہتے ہیں اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنا اسلحہ تیار رکھو، ساز و سامان سے لیس رہو، تاکہ تمہارے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن تم سے خوف زدہ رہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہونا تو وہ ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ خیر بات چلی تھی کہ حضور آرام فرما ہوئے اور صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ پہرا دیں گے۔ پہرا سنت ہے۔ سب سے ٹھڈی جماعت ہے تبلیغی جماعت، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بستر اٹھا کے پھینک دے تب بھی کہتے اللہ راضی ہوگا، بس چینک کوئی باہر نہ سکتے چاہ۔ یہ بالکل ذہن اتنا ہے کہ اگر خصوصاً پٹھانا دی جماعت ہوئی ایسے ساڈا کوئی اگر بریلوی بھائی سننا پیا ہے کدی غلطی نہ کرے آیا تو مسجد تو چینک باہر سکو، بستر شک سک دو۔ چینک اگر تسی پٹھانا دی باہر سکتی تو تہاڈی خیر ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سب سے ٹھنڈی اور میٹھی جماعت تبلیغی جماعت ہے۔ شہید کر دیے گئے اللہ کی راہوں میں، گلے کاٹ دیے گئے اللہ کی راہوں میں، بھوک افلاس کی حالت میں اس فقیر کو نصرت کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہر سال جماعت علاقہ کی جاتے ہیں۔ جب ہم بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں جاتے ہیں خدا کی قسم جہاد ہے ان لوگوں کا، جوہر کا پانی پیتے ہیں پھر بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ایک ہی کنویں کا پانی جوہر کا، وہیں سے جانور بھی پی رہے، وہیں سے یہ لوگ بھی پیتے ہیں، کوئی گیلا شکوا نہیں کر رہے تھے، پھر بھی ایک ساتھی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے پہرا دینا، یہ سنت ہے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام آرام فرماؤ، صحابی کی ڈیوٹی لگائی آپ پہرا دیں۔ حضور آرام فرمایا جتنا حضور چاہتے تھے۔ جب حضور آرام سے اٹھے تو صحابی پسینہ پسینہ تھا۔ حضور نے اس کا چہرہ دیکھا، پوچھا پریشان کیوں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ بات دیکھی جو میں نے آج تک سنی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ جو سامنے درخت نہیں کھڑا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ یوں چل کر آیا جیسے انسان زمین پہ چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر یہ آپ کے جسم کے ارد گرد گھومتا رہا ہے، اس کی ٹہنیاں آپ کے جسم پہ جھک رہی تھی، طواف کرتا رہا آپ کا اور پھر واپس چلا گیا ہے انہی قدموں پہ جن پر آیا تھا۔ حیران ہو بھلا درخت بھی چلا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی یہ وہ درخت ہے جس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ جس طرح انسان چل کر جاتے ہیں دیدار کرنے، مجھے پاؤں دے چل کر نبی کی زیارت کرنے، میں چل کر جاؤں اپنے قدموں پر۔ درخت بھی کبھی چلے۔ ایک دیہاتی بندہ آیا، آ کر کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا میں بالکل اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا میں تو تب مانوں جب یہ گو آپ کی گواہی دے۔ ایک مری ہوئی گو اپنی آستین سے اچھالی زمین پہ اچھال دو۔ کہنے لگا یہ گو اگر کہنا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب گو زندہ نہیں تھی، مری ہوئی تھی، اور صرف مری ہوئی بھی نہیں تھی، جلی ہوئی بھی تھی، بھنی ہوئی تھی، بھنی ہوئی بھی تھی، جلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ گو کہے۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا، آنکھ مبارک بھر کے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا یا غب اے گو
मरी हुई गो ने आंख खोली, सर उठाया, सीना ताना, कहती है लब्बैक व सअदैक या ज़ैना मौआफा यौमल क़यामा। ए क़यामत वाले दिन को खूबसूरत बनाने वाली जात, हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, मेरी खुशकिस्मती आपने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हूँ। हज़ूर इस्लाम ने पूछा लिमन ताबुद, तू किसकी इबादत करती है? उसने कहा अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल अर्ज़ि सुल्तानुहु। मैं उसकी इबादत करती हूँ, आसमानों में जिसका अर्श है, समंदरों में जिसके रास्ते हैं, जमीन में जिसकी बादशाहत है। हुजूर ने पूछा आरफ्ती बनाना, क्या तो पहचानती है मैं कौन हूँ? उसने कहा अंता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप मोहम्मद हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। बदबख्त है वो बंदा जिसे बंदा होकर हुजूर की पहचान नहीं हुई। उससे बेहतर तो ये दो है जिसने नबी को पहचान लिया, उससे बेहतर तो वो दरख्त है जिसने नबी को पहचान लिया, उससे बेहतर तो वो कंकर है जो अबू जाहल की मुट्ठी में फिर भी नबी की पहचान रखते। कोई इनकार नहीं हजरत ईसा की न जात का न उनके मोजज़े का। बात समझ आ रही है? सामीन मोहतरम, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उनकी नबूवत पर भी ईमान है, उनकी जात पर भी ईमान है या नहीं? हम कोई यहूदी है, हम कोई ईसाई है कि सिर्फ ईसा का नाम ले और बाकी नबियों को छोड़ दे? हम कोई यहूदी है कि हजरत उज़ैर, हजरत मूसा समेत चंद नबियों का नाम ले, बाकियों को छोड़ दे? हुआ मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखे और मुसलमान हर नबी पर ईमान रखता है, हर नबी पर, हर आसमानी किताब पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, यौम आखिरत पर ईमान है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमीन पर एड़ी मारी तो पानी का चश्मा जारी, जमीन पर एड़ी मारी तो पानी का चश्मा जारी हुआ। इनकार नहीं है, सलाम करता हूँ जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जात पर कि जिनने जमीन पर अपनी एड़ी मारी है तो पानी का चश्मा जारी हुआ। मौजज़ा है इस्माइल का, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जात पर भी ईमान है, उनके मौजज़े पर भी ईमान है। बड़ी बात है कि जमीन पर एड़ी मारी है, पानी का चश्मा जारी हुए, आज तक पानी लोग पीते आ रहे हैं, ज़मज़म का चश्मा जारी है, समंदरों के पानी वापस लौट चुके, दरिया के इशारे खुश्क हो चुके हैं, लेकिन आज उसी तरह ज़मज़म का पानी जारी है क्योंकि इस्माइल की एड़ी लग चुकी है। लेकिन जरा दिल के करीब से खोल के सुनो, जमीन पे एड़ी लगी है, जमीन से पानी निकले, जमीन से पानी तो आप भी निकाल रहे हैं। अगरचे आपका पानी ज़मज़म का मुकाबला नहीं कर सकता, ज़मज़म इस पानी का सरदार पानी है, लेकिन निकलता तो जमीन से है। जमीन से पानी का निकलना खिलाफ फितरत नहीं है, खिलाफ कुदरत नहीं है, खिलाफ असूल नहीं है। करोड़ों सलातो सलाम हो, अरबों सलातो सलाम हो, अनगिनत सलातो सलाम हो, अल्लाह के इल्म जितने सलातो सलाम हो आमना के दूल्हे यतीम पर कि जिन्होंने प्याले में अपनी उंगलियां रखी है तो पानी के चश्मे जारी हुए हैं। 1 2 3 नहीं 1700 सहाबा ने पेट भर के दिया। इस्माइल की एड़ी जमीन पे लगी है, जमीन से पानी निकला है, जमीन से पानी निकलना खिलाफ फितरत नहीं है, निकलता है। आप निकालना चाहे इधर से भी निकल जाएगा। हाँ, इस पानी और उस पानी में बड़ा फर्क है, ज़मज़म तो सरदार है, मौजज़ा इस्माइल अलैहिस्सलाम का तस्लीम करते हैं, लेकिन जमीन के सीने से निकला और जमीन के सीने से पानी निकलना खिलाफ फितरत। करोड़ों अरबों खरबों सलातो सलाम हो हुजूर की जात पर कि जिन्होंने प्याले में अपनी उंगलियां रखी, खुद
گوشت اور ہڈیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، دنیا کے جتنے پانی ہے ان کا سردار زمزم ہے، اور زمزم کا سردار وہ پانی ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا، جو حضور کی زمزم تیرے نصیب میں بھی ہے، زمزم میرے نصیب میں بھی ہے، زمزم آئندہ بھی مسلمانوں کے نصیب میں رہے گا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان خوش نصیبوں کو کہ جنہوں نے نبی کی انگلیوں کا پانی پیے، وہ صرف ان کے مقدر میں تھا جن کو اولئک هم الفائزون، وہ صرف ان کے نصیب میں تھا۔ اور وہ پانی جو حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے وہ جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت تھا، کیونکہ جنت کا پانی جنت سے نکلا ہے اور یہ پانی نبی کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ جنت جتنی بھی قیمتی ہو جائے نبی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کروڑوں صلاۃ و سلام ہو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ذات پر کہ جنہوں نے پتھر پہ عصا مارا تو 12 چشمے نکلے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فان فاجرت من حسنتا عشرتا عینا، 12 چشمے پھوٹے، 12 قبیلے سیراب ہوئے، لیکن پتھروں سے پانی تو آج بھی نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا؟ پتھروں سے پانی نکلنا خلاف فطرت نہیں، خلاف قدرت نہیں، پتھروں سے پانی آج بھی نکل رہا ہے۔ یہ معجزہ نبیوں کے امام کا ہے کہ خون، گوشت اور ہڈیوں کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوا سوائے حضور کے ہاتھوں کے، اور کبھی نہیں ہوا، نہ ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ یہ عزت ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کی عظمت ہے، یہ رسول اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی قدرت کی عطا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ رسول اللہ کا دنیا کے اوپر فیضان ہے، یہ رسول اللہ کی برکت ہے، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ دنیا کو زبان ملتی ہے نبی کے صدقے، جانور کی زبان کو سمجھتا ہے میرا پیغمبر، درخت کی غلام کو سمجھتا ہے میرا پیغمبر، پرندے کی بولی کو سمجھتے میرا پیغمبر۔ جس نے کہا کہ حضور کا علم چھوڑے، کون پاگل کہتا ہے کہ حضور کا علم چھوڑے؟ کس نے کہا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے علم و حکمت میں وہ غیر محدود، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ کس نے کہا؟ ارے سائنسدان آج بھی کوشش کر رہے کہ پرندے کی بولی کو سمجھے، کوشش کر رہے جانور کی بولی کو سمجھے۔ یہ میرا پیغمبر ہے، یہ نبیوں کا امام ہے۔ یہ اونٹ آ کر شکایت لگاتے ہیں، نبی اونٹ کی بولی سمجھتے ہیں، اونٹ کو بات کرتے ہیں، اونٹ ان کی بولی سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کا اور میرا پیغمبر ہے کہ چڑیا کے بچے ایک صحابی کے بیٹے نے اٹھائے ہیں، چڑیا حضور کے پاس شکایت لے کر آئی ہے، چڑیا کی بولی کو حضور سمجھتے ہیں، حضور کی بولی کو چڑیا سمجھتی ہے۔ یہ آپ کا پیغمبر ہے، میرا پیغمبر ہے، جو زمین سے اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہوتے ہیں، چاند نبی کا اشارہ سمجھتے ہیں، نبی چاند کا جذبہ سمجھتے ہیں۔ یہ تیرا اور میرا پیغمبر ہے جو ڈوبتے سورج کو اشارہ کرتے واپس پلٹ آتے، سورج نبی کی بات سمجھتے، نبی سورج کی بات سمجھتے ہیں۔ کس نے کہا نبی کا علم چھوڑے؟ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے جس کو دیا ہے وہ محمد کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر۔ بات سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں۔ جاگے آپ، تھک گئے آپ، ہاتھ کھڑا کریں جو بندہ تھکا بیٹھا ہے۔ سامعین محترم، حضور بھی اعلیٰ، حضور کی نسبت بھی، جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی اعلیٰ،
جس کی گود کو بستر بنا کے نبی سوئے وہ ابو بکر بھی اعلیٰ، جس کے گھر میں حضور داماد بن کر گئے وہ گھرانہ بھی اعلیٰ، جو حضور کے گھر میں داماد بن کر آئے وہ بھی اعلیٰ، جو نبی کے کندھوں پہ سفر کرتے ہیں حسن و حسین کی صورت میں وہ بھی اعلیٰ، جس کے کندھوں پہ نبی سفر کرتے ہیں ابو بکر کی صورت میں وہ ابو بکر بھی اعلیٰ، جس کو نبی کعبے کا خلاف پکڑ کے مانگتے وہ عمر بھی اعلیٰ، جو نبی کو مانگتے ہیں وہ مرید بھی اعلیٰ۔ مریدان مصطفیٰ کو بھی سلام، مراد مصطفیٰ کو بھی سلام، نبی کے سسر کو بھی سلام، داماد مصطفیٰ کو بھی سلام۔ نبی کی ہر نسبت شان والی ہے، ہر نسبت شان والی ہے۔ اے اہل ایمان، ایک فکر کا جملہ دے کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہوں گا۔ میں جب آ رہا تھا یہاں پر تو میرے خیال میں ساجد برادران ماں کی شان میں کچھ لفظ پڑھ رہے تھے، اسی طرح نا، تو اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات سمجھ آئی کہ حدیث کیا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جواب دو، جواب دو۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب ماں کو ماں سمجھایا ہے، ہمارے باپ نے ماں ہے میری، باپ نے بتایا ہے ماں ہے میری، نادرا کے ریکارڈ نے بتایا ہے ماں ہے میری، یونین کونسل کے اندراج نے بتایا ہے ماں ہے میری، معاشرے نے بتائے، اور جس کو معاشرہ کہے کہ تیری ماں ہے، جس کو نادرا کا ریکارڈ کہے تیری ماں ہے، جس کو یونین کونسل کا اندراج کہے تیری ماں ہے، جس کو میرا اپنا شعور کہے تیری ماں ہے، جس کو میرا باپ بتائے یہ تیری ماں ہے، جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ جنت اس کے، کس نے کہا؟ نادرا نے بتایا نا ماں ہے، جو نادرا کے ریکارڈ میں ماں ہے جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، جو نادرا کے ریکارڈ میں ماں ہے جنت اس کے قدموں تلے ہے، جو یونین کونسل کے اندراج میں ماں ہے جنت اس کے قدموں تلے ہے، جو معاشرے کی نظر میں ہماری ماں ہے جنت اس کے قدموں تلے ہے، جو گھر کے ماحول میں ہمیں شعور ملا ہماری ماں ہے جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ جب معاشرہ کہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جب ماں کا شعور معاشرہ دیتے، جب ماں کا شعور نادرے کا ریکارڈ دیتے، جب ماں کا شعور جب ماں کا شعور یونین کونسل کا اندراج دیتے تو حضور فرماتے ہیں اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور مومنوں دل کا ہاتھ رکھ کے قریب سے کھول کے سنو، ریکارڈ کے اندر جو میری ماں ہے اس کے قدموں میں میری جنت ہے۔ یہ نادرا کا ریکارڈ ہے، ایک ریکارڈ وہ ہے جو عرش معلیٰ پہ ہے، ایک ریکارڈ وہ ہے جو محمد کے سینے سے نکلے، اور وہ ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ لوگ خدیجہ تمہاری ماں ہے، سودا تمہاری ماں ہے، عائشہ تمہاری ماں ہے، ام سلمہ تمہاری ماں ہے، ام حبیبہ تمہاری ماں ہے، زینب بنت خزیمہ تمہاری ماں ہے، زینب بنت جحش تمہاری ماں ہے، جناب صفیہ تمہاری ماں ہے، ام حبیبہ تمہاری ماں ہے۔ اور نادرا کے ریکارڈ کی جو ماں ہوتی ہے اگر اس کے قدموں میں جنت ہے تو دنیا چوکی کے ایمانوں سن لو، عائشہ میری ماں ہے، صفیہ میری ماں ہے، خدیجہ میری ماں ہے، سودا میری ماں ہے، ام حبیبہ میری ماں ہے، جناب صفیہ میری ماں ہے۔ اور ریکارڈ نادرا کا نہیں، قرآن کا ہے، قرآن کہتے تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں، پھر میں بھی کہتا ہوں ہاں ہاں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں ہے تو میری جنت جناب عائشہ کی عقیدت میں ہے، میری ماں خدیجہ میری جنت جناب خدیجہ کے قدموں میں ہے، میری ماں سودے میری جنت جناب سیدہ سودا کے قدموں میں ہے، میری ماں جلیل تو اس کے قدموں میں میری جنت ہے۔ اور تو دنیا میں نادرا کے ریکارڈ کی ماں کی تعریف برداشت نہیں کرتا،
قرآن کے اندر جو میری بات درج ہے میں اس کی توہین کیوں برداشت کروں؟ میری آنے والی نسلیں بھی امی عائشہ سمیت تمام ازواج کی عزت، عظمت، رفعت، شان، بلندی اور مقام بیان کرتی رہے گی کہ ہمارا ایمان نہ نبی کی ازواج کے بغیر ہے، نہ نبی کی بنات کے بغیر ہے، نہ نبی کی اولاد کے بغیر ہے، نہ نبی کے جلانے کے بغیر ہے، نہ نبی کے گھرانے کے بغیر۔ نعرہ تکبیر، شان امی اشہد صدیقہ، شان امی اشہد صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ ہم کیوں اپنے ایمان کا سودا کریں؟ اگر کوئی نادرہ کے ریکارڈ والی ماں کی توہین برداشت نہیں کر رہا، تم ہمیں کہتے ہو خدیجہ کی توہین پہ خاموش رہیں، جناب عائشہ کی توہین سنیں، ہم سیدہ سودا کی توہین سنیں، سیدہ زینب بنت جحش کی توہین سنیں، سیدہ زینب بنت خزیمہ کی توہین سنیں، سیدہ ام حبیبہ کی توہین سنیں، سیدہ ام سلمہ کی توہین سنیں، سیدہ جویریہ کا انکار سنیں، سیدہ صفیہ کا انکار سنیں۔ نہیں نہیں، ہم نبی کی ازواج کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن نے کہا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، تو ہماری جنت انہی ماؤں کی عقیدت میں ہے، ان کے قدموں میں ہے۔ اللہ ہمیں اسی راہ حق پر رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، پورو قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔